بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول پورا دکھ اور عادی جان کا یہ ہے لاسٹ پارٹ، اور اپنا فیڈ بیک آپ نے ضرور اس کے اینڈ میں دینا ہے۔ اور کچھ مسئلے تھے جس کی وجہ سے نہیں میں ریکارڈنگ کر سکی، لیکن آج انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تمہارے سارے وعدے جھوٹے نکلے۔ تم تو کہتے تھے تم ایک بار پکارو گے تو میں لوٹ آؤں گا، مگر تم نہیں آئے اور سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ وہ روتے ہوئے بہت درد بھرے لہجے میں کہتی اس کا ضبط آزما گئی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی گواہ تھی کہ وہ بہت برداشت کر رہا ہے۔ احمد نے اس کی پوچھ سے ہلاتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے کا بھرپور احساس دلایا تھا۔ ساری نفرت اور غصہ اس وقت معدوم ہو چکا تھا۔ سب کچھ بھول جاؤ سبی، اب میں آ گیا ہوں نا کبھی نہ جانے کے لیے۔ جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا، مگر اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، بھول جاؤ گزری باتوں کو۔ وہ بہت محبت سے اسے اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جانے وہ کیسے خوف میں گھری تھی کہ کتنی دیر سسکیاں لیتی رہی۔ اس کے سو جانے کا یقین کر لینے کے بعد احمد نے اس کا سر تکیے پہ رکھا تھا۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ، بھیگی جڑی ہوئی پلکیں اور چہرے پہ کھنڈی زردی احمد کو اور بھی الجھانے لگی تھی۔ سبین کے پل پل بدلتے انداز اسے گھن چکر بنا رہے تھے۔ کبھی تو اس سے ہر تعلق توڑنے پہ آمادہ رہتی تھی، اور کبھی یوں بھاؤں میں سمٹ کے اس کے بن نہ جینے کا اظہار کرتی تھی کہ وہ خود پاگل ہونے لگتا تھا۔ اگلی صبح احمد کے لیے اور بھی حیران کر دینے والی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے باتھ روم سے فریش ہو کر نکلا تو سبین گرم چائے کے کپ سمیت کمرے میں موجود تھی۔ وہ ایک خوشگوار مگر سمجھ میں نہ آنے والے احساس میں گھرنے لگا۔ وہ اب کمرے میں بکھری اشیاء سمیٹنے کے بعد بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ احمد چائے کا کپ لیے صوفے میں دھنس گیا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اوپر سوچ نظروں سے سبین کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی اپنی مگر میں کتنی انجان اور اجنبی تھی وہ۔ اس کے سب کچھ ہوتے ہوئے ابھی اس کے کچھ نہیں بنے تھی۔ سبین رات کو کیا ہوا تھا؟ بہت عام سے انداز میں مگر اچانک احمد نے پوچھا تو وہ ٹھٹک کر پہلے سے دیکھنے لگی، پھر وہیں بستر کے کنارے ٹک گئی۔ پتہ نہیں، شاید خواب دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا خواب میں؟ وہ بڑے دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یاد نہیں، کچھ برا ہی دیکھا ہوگا تبھی ڈر گئی تھی۔ وہ اسے دھیمے پن سے کہی تھی جیسے اس نے احمد کے دوستانہ پن کو قبول کر لیا۔ کب سے دیکھ رہی ہو ایسے خواب؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، تمہیں آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے وال کلاک پر نظر ڈالتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی آدھے سے زیادہ چائے کپ میں چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بات سنو۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چند ثانیوں تک احمد نے جیسے جملوں کا جوڑ توڑ کیا، پھر آگے بڑھ کے بستر کے کنارے پہ بیٹھتے ہوئے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہونٹ بھیجتی وہ اسے کچھ فاصلے پہ اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ سبین کا یہ فرما بردار رویہ احمد کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، ورنہ وہ تو اس سے اتنے دوستانہ انداز کی توقع ہی ختم کر چکا تھا۔ جب تم نے مجھے علیحدگی کے لیے مطالبے کا خط لکھا تھا تو پہلی بار میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ کسی اور کی شرارت ہے، مگر تمہاری رائٹنگ نے مجھ پہ آشکار کیا کہ یہ تمہیں نے لکھا ہے۔ پھر بھی میں نے دل کو باور کرا دیا کہ یہ سب پہلے ہی کی طرح مجھے غصہ دلانے کے لیے تم نے کوئی مذاق کیا ہے، مگر میں یہاں آیا تو تم نے میرے اس مفروضے کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ میں نے سوچا شاید تم کسی اور کو پسند کرنے لگی ہو۔ شاید کے لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ میرا تم پر اعتماد ہی تھا کہ جو مجھے تم سے متعلق کچھ بھی غلط سوچنے نہیں دیتا تھا۔ مگر اب گزشتہ 2 دنوں سے مجھ پہ ادراک ہوا ہے، بات کچھ ایسی ہے جس کا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم وہی ہو اور وہیں ہو جہاں میں ہوں، مگر کسی وجہ سے تم وہاں رہنا نہیں چاہتی۔ ہماری محبت کی پہلی بنیاد اعتماد تھی سبی۔ میں نے کبھی بھی تمہیں پسند نہیں کیا تھا، مگر خدا گواہ ہے اس رشتے کے بعد میں نے فقط اس اعتماد کے سہارے تم سے نکاح جیسا اہم فیصلہ کیا تھا کہ تم میرے لیے قابل اعتبار تھی۔ مجھے شوخ اور لاپرواہ لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی، مگر مجھے اپنی محبت پر، تم پر اعتماد تھا کہ تم خود کو میرے رنگ میں رنگ لوگی، اور واقعی تم نے کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ بیٹھی رہو سبی، میری پوری بات سن لو، پھر جو چاہے کرنا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ گزرے سالوں میں جو محبت ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں محسوس کی وہ ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہوں۔ تمہارے خطوط کی فائل پڑی ہے میرے پاس، اور تم میرے لیے کیا ہو یہ تم مجھ سے بھی زیادہ اچھی طرح جانتے ہو، مگر تم اس محبت کو ختم کرنے کے در پہ ہو سبین۔ کیوں؟ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی، مجھ سے الگ ہونا نہیں چاہتی، پھر مجھ سے علیحدگی مانگ کیوں رہی ہو؟ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر بھی وہ نہیں رکا تھا۔ خود جتنا وہ ضبط کر رہا تھا وہی جانتا تھا۔ سبین نے اسے شدید ہرٹ کیا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں سبی، کوئی غیر نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان تو بندھن ہی اعتماد اور اعتبار کو ہوتا ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تم سے محبت نہیں ہے؟ وہ اضطرابی انداز میں اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ مجھ سے کچھ مت پوچھو، فار گاڈ سیک۔ اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اور منت بھرا انداز احمد کی قوت برداشت آزما گیا۔ کس قدر مشکل کر رہی تھی وہ زندگی کو۔ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے نا؟
اس کا لہجہ بہت سلگتا ہوا تھا۔ سبین بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنسو برساتی آنکھوں میں ثانیہ بھر کو دیکھنے کے بعد وہ تیزی سے اٹھ گیا اور اپنے کپڑے اٹھا کے واش روم میں چلا گیا اور اپنی ہتھیلیاں سامنے پھیلائے بے بسی سے رونے لگی۔ زندگی بہت آسان نہیں ہوئی تو اتنی مشکل بھی نہیں رہی تھی۔ ایمر اور سبین کے درمیان اگر تناؤ موجود بھی تھا تو گھر والوں کی نظروں سے اوجھل ہی تھا، اس لیے اس خاموشی کو سب ان دونوں کا کوئی سمجھوتا سمجھ رہے تھے، جبکہ ان دونوں کی خاموشی محض مصلحت کا نتیجہ تھی۔ ایمر کو پورا یقین تھا کہ جلد ہی وہ سبین کے اس قدر بدلنے کی وجہ کھوج نکالے گا، جبکہ سبین نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ پچھلے تمام عرصے میں وہ جتنی ٹینس رہی تھی سے اپنا آپ پاگل پن کے دہانے پہ محسوس ہونے لگا تھا، جس کے زیر اثر وہ تمام گھر والوں کو بھی ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس کی ذرا سی خاموشی نے جیسے سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حمزہ کی سالگرہ ہمیشہ کی طرح دھوم دھام کے بجائے اس وقت اس بار صرف گھر والوں کی موجودگی میں منائی جا رہی تھی، اور سبین نے اس کی تیاری میں بھابھی کا پورا ساتھ دیا تھا۔ جہاں امی کے دل میں ڈھیروں اطمینان اترا، وہیں بھابھی نے بھی اسے پیار سے لپٹا لیا۔ ایسی دیورانی کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ اب مکھن بازی مت کریں، میں نے بریانی دم پر رکھ دی ہے۔ وہ مسکرائی تو بھابھی نے پیار سے اسے گھور کے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا، ہم سب لوگ بہت مطمئن ہیں سبی، کیونکہ احمر مطمئن ہے۔ جس گھر میں سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں اور سب کی خوشیاں ایک دوسرے سے مشروط ہوتی ہیں، تم دونوں خوش رہوگے تو سب خوش ہوں گے۔ بھابھی کی بات وہ بہت تیزی سے سنتی رہی تھی، خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ کیسے زندگی گزر سکتی ہے؟ دوسرا فریق آپ کی زندگی کے تاریک پہلو سے قطعی لا علم، آپ کو جانے چاہت کے کس مقام پہ لے جائے، یہ بددیانتی نہیں ہے کیا؟ وہ تیار ہونے کے لیے کمرے میں آئی تو ذہنی طور پہ منتشر تھی، اس لیے پہلے تو یوں ہی چیزوں کو ادھر سے ادھر کرنے میں لگی رہی، پھر خود کو بے بس پایا تو وارڈروب کھول کر کھڑی ہوگی۔ ہینگر ادھر ادھر کرتے ہوئے بلا ارادہ اس نے وارڈروب کا وہ دروازہ کھولا جہاں بھابھی نے اس کی شادی کے سلے ہوئے تمام قیمتی لباس ہینگ کر رکھے تھے، مگر آج تک سبین نے انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اور اگر وہ سب نہ ہوتا تو میں ایک آئیڈیل لائف گزارتی۔ بہت چاہت سے سلوائے گئے ملبوسات پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے اندر شدت سے سوچ ابھری تو ساتھ ہی بے اختیار دل بھی بھر آیا۔ پتہ نہیں کس رو میں اس نے اتنے عرصے کے بعد سفید سیاہ اور براؤن کے علاوہ کسی اور رنگ کو چھوا تھا۔ خوبصورت کامدار گہرے نیلے لباس میں ملبوس جب وہ آئینے کے سامنے آئی تو خود بھی لہجہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ اس نے تو کب سے آئینہ دیکھنا بھی چھوڑ رکھا تھا، اب یوں لگا جیسے آئینے میں کوئی سراپا حسن اتر آیا اور بے حد مگن انداز میں سیاہ بالوں کو برش سے سلجھا رہی تھی جو اب اس کی کمر تک آ رہے تھے۔ وہ اپنے اس فعل میں اتنی منہمک تھی، اندر آتے احمر کی موجودگی بھی محسوس نہیں کر پائی۔ وہ بے تحاشا چونکا تھا، پہلی بار اسے جو مگن سے انداز میں تیار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ کیا شعائیں پھوٹ رہی تھی۔ شادی سے پہلے وہ بہت سادہ لباس استعمال کرتی تھی، اس کے بعد احمد نے شادی والے روز اسے زرق برق انداز میں دیکھا تھا، مگر آج اس کا روپ تو سب پر بھاری تھا۔ گرفت کے اسٹیبل پہ رکھ کے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا اس کے پشت پر آیا تو آئینے میں اس کا عکس ابھرتے ہی گھڑبڑا کے برش رکھتے ہوئے سبین نے بالوں کو بینڈ میں جکڑنا شروع کر دیا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ احمد کی نگاہ مستقل اس کے میک اپ سے مبرد دلکش چہرے پر تھی۔ کہیں نہیں، حمزہ کی برتھ ڈے ہے آج، سبین نے قدرے لاپرواہی سے کہہ کر احمد کے نظروں کے ارتکاز سے پیدا ہونے والے عجیب سے احساس کو دبانے کی کوشش کی۔ دل فریب خوشبو اور بے اختیار مٹتے احساس میں گھرا، اس کے شانوں کو تھامتا قدرے جھک کر آئینے میں سے دیکھنے لگا۔ حمزہ کی برتھ ڈے روز نہیں ہو سکتی کیا؟ اس کے انداز کی ذو معنویت سبین سے مخفی نہیں رہی تھی۔ یوں ہی شانوں سے تھامے سے اپنے مقابل کھڑا کر کے احمد نے اس کے نقوش کی دل فریبی اور اس سمے کے فصوں کو پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ یوں سہمے کھڑی تھی جیسے احمد کے قریب آنا کوئی بہت بڑا گناہ ہو۔ سیلاب چاہے پانی کا ہو یا محبت کا، اس کے آگے بند نہ بانا جائے تو اور بفرنے لگتا ہے۔ مگر سبین کے اندر کی وحشت بہت جلد بیدار ہو گئی تھی۔ پھر احمد کی آنکھوں سے چھلکتی محبت اور بے اختیارانہ وارفتہ سا انداز بھی اسے سرد ہونے سے نہیں روک پایا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کے بازوں کا حصار توڑ کے وہ پیچھے ہٹی تھی۔ سبی، دور رہو مجھ سے، پاگل مت بنو سبی۔ وہ ابھی تک نرم جذبوں کے حصار میں تھا۔ میں نے کہا نا، اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے یک لخت مشتعل ہوئی تھی۔ اس کے یوں دھتکارنے والے انداز نے احمد کو بھی تیش دلا دیا تھا۔ جتنا وہ گزری باتیں بھلا کے خود کو اس کی طرف مائل کرتا تھا، اسے ٹھکرا کے نئی ہی اذیت جگہ دیتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں یہ بلی چوہے والا کھیل میرے ساتھ کھیل رہی ہو؟ اسے بازوں سے جکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا تو گرفت بہت سخت تھی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہارا شوہر ہوں، گلی کا لفنگا نہیں جسے جب چاہے تم لفٹ دے دو، جب چاہے نخرہ دکھا دو۔ وہ پھنکارا تھا۔ اگر تمہیں بیوی کی اتنی ضرورت ہے تو دوسری شادی کر لو، مجھ سے کوئی توقع مت رکھو۔ وہ بہت بدتمیزی اور خودسری سے بولی
تو احمد کا جی چاہے سے لمحوں میں توڑ پھوڑ کر رکھتے۔ کس قدر گھٹیا انداز گفتگو تھا اس کا، مگر خود پر بہت قابو پاتے ہوئے بہت سکون سے بولا تھا، ایک بیوی کے ہوتے ہوئے مجھے دوسری کی کیا ضرورت ہے؟ رہی بات توقعات کی تو میں تمہیں سے پوری کر لوں گا۔ بہت استہزائیہ انداز میں سر جھٹکتی اپنا بازو چھڑا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر احمد بھی شاید ضد میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے بستر پہ دھکیلا تھا۔ شاید میں ہی تمہیں ڈھیل دیتا رہا ہوں، تمہارا علاج بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ بے حد سنجیدہ مگر سر دکھائی دے رہا تھا۔ سبین کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی اور ڈیک چلا کر آواز کھول رہا تھا۔ احمد کے سرد اور کچھ کر گزرنے والے تاثرات کیا کچھ یاد نہیں دلا رہے تھے۔ مجھے جانے تو احمد، زرد پڑتی رنگت کے ساتھ وہ بولی تو لگ رہا تھا کہ ابھی رو پڑے گی۔ اتنی جلدی بھی کیا، اکٹھے چلیں گے؟ اب وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہا تھا، مگر سبین کے اندر کہیں مستقل سپارکنگ ہو رہی تھی، اور یہ اندر چھپا خوف اور دہشت ہی تھی کہ احمد نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونے کی کوشش ہی کی تھی کہ وہ ہذیانی انداز میں چیخ اٹھی، اور پھر اس وقت تک چیختی رہی جب تک احمد نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ نہیں دے مارا۔ خدا کے لیے مجھ سے دور ہو، میں تمہارے قابل نہیں ہوں احمد، فار گاڈ سیک۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی سسک اٹھی تھی۔ احمد کے تمام منفی جذبات جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ اسے چھوڑ کر وہ کمرے سے نکلا تو سیدھا بھابھی کے پاس آ گیا۔ ارے اب تک یوں ہی پھر رہے ہو؟ اسے یوں ہی نارمل سے ڈریس میں دیکھ کے انہوں نے حیرت سے پوچھا تو جبڑے بھینچتے ہوئے بولا، بھابھی میں سبین کو طلاق دے رہا ہوں۔ بھابھی کے سر پہ اچانک ہی پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ احمد بے یقینی سے دیکھتے ہوئے لڑکھڑا کے کرسی کے پشت کو مضبوطی سے تھام گئی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بلکہ یوں کہیں کہ وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ نہ وہ میری بیوی ہے، نہ ہی میں اس کا شوہر ہوں۔ ایسی سچویشن میں الگ ہو جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ اسے مجھ پر اتنا اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے اپنا مسئلہ بتا کے اپنی پرابلم شیئر کر کے اچھی زندگی گزار سکے۔ سرد و سپاٹ انداز میں کہتا ہوا بھابھی کو یکلختی ایک فیصلہ کن موڑ پر لے آیا۔ اگر احمد میں تو تم پر اعتماد کر لوں تو؟ بمشکل انہوں نے اپنی ہمت جمع کی۔ احمد کے اندر سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ اٹھی۔ وہ بمشکل پرسکون رہ سکا تھا۔ حالات کی بہتری کا واحد یہی حل ہے، اور تمہید باندھنے کے بعد بھابھی کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ احمد کو کس طرح اس دلخراش حقیقت سے آگاہ کریں جس نے سبین کو تو پاگل پن کے دہانے پہ پہنچایا ہی تھا، باقی سب کو بھی اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کا اضطراب اور تذبذب احمد سے پوشیدہ نہیں تھا، مگر وہ بہت تحمل سے ان کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پتہ ہے احمد وہ اس قدر ڈسٹرب کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا خیال ہے کہ تمام صورتحال جاننے کے بعد تم اسے چھوڑ دو گے، اسے دھتکار دو گے۔ اس لیے ہمارے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ تمہیں کچھ بتانے پہ راضی نہیں ہوئی۔ بھابھی مستربانہ انداز میں بولی تو احمد نے تلخی سے کہا، یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے بھابھی، وہ مجھے بے اعتبار کر کے میری ہی نظروں میں گرا رہی ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، مجھے دیکھیں۔ محبت تو میں نے کی ہے اس سے، کہ ایسا اعتبار کبھی کسی شوہر نے اپنی بیوی پر کیا ہوگا جیسے میں نے کیا ہے؟ اس نے جانے کتنی بار مجھ سے اپنی زبان سے طلاق کا مطالبہ کیا، مگر میرے اندر سے مرنے والا یقین اور اعتبار ہے جو مجھے کول ڈاؤن کرتا ہے۔ مجھے اپنے دل سے آواز آتی ہے کہ بھابھی وہ جھوٹ بولتی ہے، مجھ سے علیحدگی نہیں چاہتی، وہ کرائسس میں ہے۔ اسی لیے میں کبھی انتہائی فیصلہ کر ہی نہیں پایا۔ وہ اتنی ٹینشن میں رہتی ہے، میں اسے کیسے تنہا چھوڑ دوں؟ زندگی میں پہلی بار احمد نے سبین کے لیے اتنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ بھابھی کو سبین پہ رشک آنے لگا، اور یہ احمد کے لب و لہجے کی مضبوطی ہی تھی جس نے بھابھی کو اس سے بات کرنے کو حوصلہ دے دیا۔ تمہیں بتایا تھا نا احمد کہ جس رات گھر میں چوری ہوئی تھی، سے اگلے روز چچا جان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ تمہیں بتایا تھا نا احمد کہ جس رات گھر میں چوری ہوئی تھی، اس سے اگلے روز چچا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ بہت حوصلے سے بات شروع کرتے ہوئے بھی ان کی آواز بھیگ گئی۔ مبہم سے انداز میں کہتے ہوئے احمد نے اس بات میں سر ہلایا تو لہجہ بھر کو لفظ ترتیب دینے کے بعد وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، اس رات اس گھر سے نقدی اور زیورات ہی نہیں، ہماری عزت بھی چلی گئی تھی۔ احمد ان درندوں نے سبی کو وہ اپنی جگہ سن رہ گیا تھا۔ سماعتیں اس قدر شور کی زد میں تھی کہ وہ ایک لفظ مزید سن نہیں پایا تھا۔ بھابھی جی اب کیا؟ وہ بمشکل بول پایا تھا، مگر اس کی آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ او میرے خدا! وہ لڑکھڑا کے پیچھے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ سر ہاتھوں پہ گرائے خطرناک حد تک زرد رنگت لیے وہ بھابھی کو خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے لیے گلاس میں پانی لائی تھی، مگر اس نے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ ہم تو بس صبر ہی کر سکتے ہیں امر، وہ بھی تو ہے۔ سماعتیں اس قدر شور کی زد میں تھیں کہ وہ ایک لفظ بھی مزید سن نہیں پایا تھا۔ بھابھی یہ اب کیا؟ وہ بمشکل بول پایا تھا، مگر اس کی آواز گلے میں پھنس کے رہ گئی۔ او میرے خدایا! وہ لڑکھڑا کر پیچھے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔
سر ہاتھوں پہ گرائے خطرناک حد تک زرد رنگت لیے وہ بھابھی کو خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے لیے گلاس میں پانی لائی تھے مگر اس نے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ ہم تو بس صبر ہی کر سکتے ہیں عمر، وہ بھی تو ہے جو اتنے شدید شوق کے بعد بھی زندہ ہے، ہماری خاطر ہنستی بولتی ہے، ورنہ تو پچھلا پورا سال اس نے اپنے کمرے میں بند ہو کے گزارا ہے۔ سائیکائٹرسٹ کے ساتھ کتنے سیشن ہوئے ہیں مگر وہ کچھ بھی ہونٹوں پہ نہیں لاتی، اندر ہی اندر خود کو ختم کرتی جا رہی ہے۔ تمہارے آنے سے چند ماہ پہلے اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، تم نے دیکھا ہوگا اس کی کلائی پہ نشان، بلیڈ سے رگیں کاٹ لی تھی اس نے۔ وہ تمہیں یوں ہی حمزہ کو لیے اوپر چلے گی تو اسے صرف یہ خوف ہے کہ کہیں تم اسے ٹھکرا نہ دو۔ یہ تمام حقیقت جاننے کے بعد تم اس کو حقارت سے نہ دیکھنے لگو، مگر مجھے یقین ہے عمر کہ تم اسے بہت محبت کرتے ہو۔ جس عمل کی مرضی شامل نہیں، اس کو الزام بنانا دانش مندی تو نہیں ہے نا؟ مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتی، وہ تمہارے بدل جانے سے پہلے تمہیں چھوڑ دینا چاہتی ہے تاکہ تمہاری نفرت کے بجائے تمہاری محبت اس کے ساتھ ہو، مگر اپنے اس فیصلے پہ گھنٹوں روتی بھی رہتی ہے۔ وہ تھک کر خاموش ہوگی، اب بھی یوں ہی بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے سر ڈک گرائے بیٹھا تھا، پھر کچھ کہے بغیر اٹھا اور ان کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ وہ کسی خدشے میں گھری اس کے پیچھے لپکیں تو وہ اوپر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے باہر جاتا دکھائی دیا تھا، اور اس کے چند لمحوں بعد گاڑی کے ٹائروں کے چرچرانے کی آواز۔ سبین بے یقینی سے بھابھی کو دیکھتی رہی، پھر بے اختیار رونے لگی۔ بھابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں عثمان کو فون کرتی ہوں، اس کا پتہ کریں، کہیں خدا نہ خواستہ وہ اپنی پریشانی میں اس کے پاس سے اٹھ گئی اور اس کی ذہنی پراگندگی اور خوف کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اس کے تھوڑی دیر بعد جب وہ امی کے ساتھ دوبارہ اوپر آئی تو سلیپنگ پلز کی خالی شیشی اور سبین کی گہری نیند کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ وہ ہراساں دوبارہ عثمان کو فون کرنے لپکی تھیں۔ ہر وقت ہنسی اور کہکوں سے گونجنے والا گھر اب ایک ویرانہ لگنے لگا تھا، جہاں گونجنے والی ہر آواز دیواروں سے ٹکرا کر خود اپنے کانوں میں سنائی پڑتی تھی۔ بر وقت طبی امداد ملنے کی وجہ سے سبین کا معدہ واش کرنے کے بعد اس کی جان بچا لی گئی تھی۔ اگر عثمان بھائی اپنا اثر و رسوخ استعمال نہ کرتے تو یقیناً ایک پولیس کیس بن جاتا، مگر پہلے کی طرح اب بھی اس حادثے کو اتفاقی حادثہ قرار دے دیا گیا۔ اب ایک ہفتہ ہو چلا تھا، ایمن نے اس روز کے بعد اپنی شکل بھی نہیں دکھائی تھی۔ عثمان بھائی اس کے تمام دوستوں سے پتہ کر چکے تھے مگر وہ کہیں بھی ٹریس نہیں ہوا تھا۔ سبین کو انہوں نے نیچے ہی کمرے میں ٹھہرا لیا تھا اور بھابھی کو ہر وقت اس کے ساتھ رہنے کی سختی سے تلقین کی تھی۔ وہ اب اس قدر خاموش اور گمسم رہنے لگی تھی کہ بھابھی کو اس کے انداز سے خوف آنے لگا تھا۔ زندگی سے محبت کرنے والی لڑکی کس قدر بیزار ہو گئی تھی زندگی سے۔ 8ویں دن وہ گھر میں گھسا تو صدا کے نرم اور خلیق عثمان بھائی طیش میں آ گئے۔ مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے زندگی کو؟ سب کچھ بالکل ٹھیک، بالکل پرفیکٹ چاہیے تمہیں؟ اسی محبت کے بلند بانگ دعوے کرتے پھرے تم۔ طلاق نہیں دوں گا، آزمائش سے گزرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے احمد رحیم۔ عزت صرف شوہر کا نہیں، بھائی اور باپ کی غیرت کا بھی مسئلہ ہوتی ہے۔ ہم تو ایک لمحے کے لیے اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائے، وہ ہمارے لیے وہی سبین ہے، ہمارے گھر کی عزت، ہمارے گھر کی رونق۔ اب اگر تم اسے چھوڑ ہی دو تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنی جان لینے کی ایک بار پھر سے کوشش کر چکی ہے، فقط تمہارے اس بے اعتبارانہ رویے کی وجہ سے۔ سب بالکل ٹھیک ہے، صرف میں غلط ہوں۔ وہ بھی یک لخت ہی پھٹ پڑا تھا۔ ہاں تم غلط ہو، عثمان بھائی نے اپنے لفظوں پہ زور دے کے کہا تو وہ زور سے بولا۔ میری بے اعتباری سے صحیح نہیں گئی تو اس نے دوبارہ خودکشی کرنے کی کوشش کر ڈالی، اور میں کیا کروں؟ میں تو خود اپنی نظروں میں گر گیا ہوں۔ اس کے لیے آپ سب قابل اعتبار تھے، قابل اعتماد تھے، اسے معلوم تھا اسے آپ سب نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھ پر یہ بے اعتباری کیوں؟ کیا میں بھی اس کی اس بے اعتباری پہ خودکشی کر لوں؟ وہ ایک بار مجھ پر اعتبار تو کر کے دیکھتی۔ کیا میں اس قدر گرا ہوں کہ اسے دھتکار دیتا، اس پہ الزام تراشی کرتا، اسے چھوڑ دیتا؟ مگر اس نے مجھے ڈیگریڈ کیا ہے۔ خودکشی تو مجھے کر لینی چاہیے، مار تو مجھے جانا چاہیے تھا جس کی محبت کو اس نے بدگمانی کے پلڑے میں تولا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اترتی ضبط کی سرخی اور چہرے کی زرد رنگت اس کے دگرگوں حالت کا واضح ثبوت تھی۔ جانے اتنے دنوں تک اکیلے میں خود کو کیسے سنبھالتا رہا تھا۔ اس کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سبین نے اپنی کانوں سے سنا تھا اور مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے مسلسل ڈیگریڈ کیا ہے مجھے، جب سے میں آیا ہوں مجھ سے اہانت آمیز سلوک روا رکھے ہوئے۔ ہر بات کے شروع میں وہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرتی تھی، مگر میں نے اسے چھوڑنے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ کون سا مرد ہے دنیا میں جو بیوی کے منہ سے ایسا مطالبہ سننے کے بعد اسے نہیں چھوڑے گا؟ مگر میرے دل نے ہمیشہ گواہی دی ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہے، وہ مجھ سے عام حالات میں ایسا مطالبہ کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ یہ اعتماد اور اعتبار ہی تھا جو میں دوبارہ لوٹ کر اس کے لیے آیا تھا، اس کے ہزار انکار کے باوجود اسے اپنایا تھا۔ کیا میرے اس عمل نے مجھے اس کے لیے قابل اعتماد نہیں ٹھہرایا اور اب میں مجرم ہوں اور میں ہی غلط ہوں؟
اس کا ایک ایک لفظ سلگتا ہوا انگارہ تھا۔ عثمان بھائی شدید شرمسار سے بچپن سے اب تک وہ ان کے سامنے تھا اور وہ بھی جذباتیت میں سے غلط جج کر رہے تھے۔ پھر بھی احمد، تم کسی سے کچھ بات تو کرتے، جو ایک دم سے اٹھ کے چلے جانا اور پھر اتنے دنوں غائب رہنا، سب گھر والے کتنے پریشان تھے۔ عثمان بھائی مدم پڑ گئے تھے۔ وہ استعجاب اور تعصب سے انہیں دیکھنے لگا، پھر تلخی سے بولا، آپ کا خیال ہے کہ یہ سب معلوم ہونے کے بعد مجھے اس کے پاس جا کے اظہار افسوس کرنا چاہیے تھا؟ پتہ نہیں آپ لوگوں نے مجھے جذبات و احساسات سے ماورا کیوں سمجھ رکھا ہے۔ جس آنے کے شوق میں اس نے پورا 1 سال گزار دیا، کیا میں چند دنوں تک اس کا شکار نہیں رہ سکتا تھا؟ مجھے بھی اتنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی جتنی کہ اس نے کی تھی۔ اس نے تو مجھے بے اعتبار کیا ہی تھا، مگر آپ صاحب نے بھی مجھے کم ٹارچر نہیں کیا۔ اتنا ہی بے حس و بے غیرت سمجھ لیا تھا کہ مجھے حقیقت سے آگاہ کرنے سے اس لیے خوفزدہ رہے کہ کہیں میں اسے چھوڑ نہ دوں۔ میں اسے کیوں چھوڑ دیتا؟ آپ صاحب نے تو اسے نہیں چھوڑا، اس کا مجھ سے بھی تو ایک مضبوط رشتہ ہے، پھر اس نے مجھ پہ اعتبار کیوں نہیں کیا؟ اس کا دکھ بھی تو دیکھو احمد، کتنے صبر اور حوصلے سے اس نے خود کو سمیٹ رکھا ہے۔ شدید محبت ہی تو اسے بے اعتبار کرتی رہی کہ کہیں تم اس کے دامن کے داغ کو برداشت نہ کر پاؤ۔ بس وہ تمہیں اس تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی رہی، اسی لیے اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ بھابھی نے اسے سمجھایا تو وہ چہرہ موڑ کر انہیں دیکھنے لگا، پھر تھوڑی دیر کے بعد مدھم آواز میں پوچھا، کیا کیا اس نے؟ سلیپنگ پلز۔ وہ تھم سی گئیں، گہری سانس اندر کھینچتا لب بھینچے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سپی نیچے ہی ہے، اسٹڈی کے ساتھ والے بیڈ روم میں۔ اسے اوپر جاتے دیکھ کے بھابھی نے اسے انفارم کیا تھا۔ لہجے بھر کے وہ ٹھٹکا، پھر اس کے کمرے کی طرف بھاڑ گیا۔ بالکل اندھیرے کمرے کو اس نے لائٹ جلا کے روشن کیا تو وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے آتے ہی ذہنی خلفشار اود کر آنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیر کر جیسے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ غیر ارادی طور پہ اس کا ہاتھ سبین کے سر پہ ٹک گیا تھا۔ اسے فوراً ہی پتہ چل گیا کہ وہ رو رہی ہے۔ عمر کا دل شدید تکلیف کے احساس سے بھرنے لگا۔ جن لوگوں کو ہم کان سے زیادہ نازک تصور کرتے ہیں، اکثر زمانہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ذرا سی کمزوری سبین کو ہرٹ کر سکتی ہے اور اسے اسی پل صرف اور صرف اعتبار دینا چاہتا تھا، اپنی محبتوں کا یقین، اپنے ساتھ ہونے کا۔ اس لیے وہ خود کو بہت مضبوط بنا کر اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے نرمی کے ساتھ سبین کا چہرہ اوپر کرنے کی صحیح کی۔ اس کا آنسوں سے دھلا چہرہ اور زرد پڑتی رنگت عمر کے لیے غیر متوقع نہیں تھی، پھر بھی وہ اذیت کے احساس کے ساتھ ہونٹ بھینچ گیا۔ اس کے آنسو اب احمر کے ہاتھوں کو بھگونے لگے تھے، تب اس نے ایک تحفظ آمیز احساس کی صورت سبین کو اپنے حصار میں لے لیا۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں سبی؟ کس قدر اٹوٹ اور مضبوط رشتہ ہے ہم دونوں کے درمیان۔ تم کوئی کھلونا تو نہیں کہ ذرا سی خراش آنے پر میں ایک طرف ٹال دوں، مگر تم نے تو میرا اعتبار ہی نہیں کیا، اکیلی اتنا سب کچھ سہتی رہی۔ عمر کا غیر متزلزل مگر بہت بوجھل سے انداز نے اس کے اندر باہر ایک طوفان سا مچا دیا۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی اور وہ دانتوں پہ دان جمائے حلق میں پھنسے آنسوں کے گولے کو اندر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ نقصان اتنی آسانی سے فراموش کیے جانے والا تو نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ آزمائش دینے والا حوصلہ بھی اتنا ہی بڑا عطا کرتا ہے۔ بہت جلد اس نے خود کو قابو کر لیا تھا۔ کتنی دیر وہ روتی اور وہ اس کے اندر کے غبار کے کام ہونے کا انتظار کرتا رہا، اپنے لمس سے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلاتا رہا، پھر اسے اپنے سامنے کر کے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پہ سمیٹتے ہوئے اس نے بہت حوصلے سے کہا تھا، یہ سب میرے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ ہاں، ایک تکلیف کا احساس ضرور ہے، مگر یقین کرو سبی، زندگی وہ نہیں تھی جو گزری ہے، بلکہ زندگی وہ ہوگی جو اب ہم گزاریں گے، ایک دوسرے پہ مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ چہرے پہ ضبط کی سرخی لی وہ بے حد حوصلے سے اسے یقین دلا رہا تھا، مگر نئی نئی اس چوٹ کی اذیت وہ جو نمی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی وہ سبین سے مخفی نہیں تھی۔ وہ اپنی سسکیاں دباتی اس کے شانے سے آ لگی اور دل ہی دل میں خدا سے صبر و برداشت طلب کرتے ہوئے احمر کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو اس کے سیاہ ریشمی بالوں میں جذب ہو گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی دکھ کی پرچھائیاں تھیں، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ واقعی زندگی وہی ہوگی جو اب وہ دونوں گزارنے والے تھے، اور ان آنے والے دنوں میں خدائے بے نیاز نے یقیناً ان کے لیے بہت سی خوشیاں و مسرتیں رکھ چھوڑی تھی، کیونکہ جو خدا کی آزمائش میں پورا اترے، اپنی عاجزی سے اسے مایوس نہ کرے، اسے خدائے بزرگ و برتر بھی کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی ناول کا اینڈ ہو گیا۔ ناول آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ سیڈ اس طرح سے تھا کہ زندگی کی ریالٹیز میں سے ایک ریالٹی تھی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بیت جائے ایسی، تو ظاہری بات ہے اس کے وہی ایموشنز ہوں گے جو اس میں بتائے گئے ہیں، اور مرد کے دل کا حال مرد ہی بتا سکتا ہے کہ وہ
ویسے ہی ہوں گے جیسے ایمر ہوگا، لیکن لڑکیوں کی حیثیت سے واقعی اس کسی بھی لڑکی کے یہی ایموشنز ہو سکتے ہیں جو اس میں سبین کے بتائے گئے، اور زندگی کا پارٹ ہے۔ کبھی کوئی کامیڈی ناول آپ کو سناتے ہیں، کبھی کوئی ایسا زندگی کی ریالٹیز ہیں، اور زندگی اس سے زیادہ تکلیف دہ بھی ہے اور زندگی اس سے زیادہ اچھی بھی ہے جتنی کہانیوں میں بتائی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ یہ ناول سن کے آپ لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہے، اور تھوڑا ڈفرینٹ سا ہو گیا تھا ناول۔ اب میں کوشش کروں گی کہ غگ کو کمپلیٹ کروں تاکہ پھر کچھ نیا سٹارٹ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔